السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدے کا آج دوسرا سبق ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پہلی تختی پڑھ چکے ہیں، یعنی مفردات کو، عربی کے حروف تہجی کو ادا کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا۔ آج ہم اس کی دوسری تختی پڑھیں گے، مرکبات، یعنی حروف کو آپس میں ملا کر کیسے ادا کریں گے وہ ہم سیکھیں گے۔ تختی تھوڑی سی لمبی ہے، اس لیے ہم ایک ایک صفحہ کر کے اس کو پڑھ لیں گے اور آپ لوگ اچھے سے اسے سیکھ لیں اور آگے سکھا دیں۔ مرکبات میں یعنی ایک سے زیادہ حروف کو کیسے پڑھا جائے گا؟ الف پہلا حرف، پھر ہے لام الف۔ یہ جو مرکبات ہیں ان کی آوازوں کے ساتھ نہیں، علیحدہ علیحدہ ادا کریں گے، جیسے لام الف، لام الف۔ اچھا، یہاں مختلف طریقے سے لکھا ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی خطاطی کچھ اس انداز سے کی جاتی ہے۔ بعض اوقات لام الف اس طرح سے، یعنی یہ جیسے پہلے والا ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے، پھر اس طرح ہوتا ہے، پھر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف طریقے سے لکھا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر اس کو مختلف طریقے سے لکھا گیا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں۔ با الف، لام الف، لام، لام الف، لام ہا، ٹھیک ہے۔ یہ ہا حلق سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لام الف۔ اب یہ تین حروف ہیں، با، لام، با، ٹھیک ہے۔ پھر ہے کاف، یہ باریک والا کاف ہے اور یہ آگے بھی کاف لکھا ہوا ہے، یہ بھی باریک کاف ہے، بس اس کے لکھنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا کہ چونکہ قرآن پاک کی خطاطی میں، عربی کی خطاطی میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس میں مختلف طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو پہچان کرانے کے لیے جس طرح سے قرآن پاک میں آئے گا لکھا ہوا، اس قاعدے کی اس تختی میں ہم وہ سب چیزیں سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف۔ اب تین حروف ہیں، با، کاف، تا۔ بچوں کو یا بڑے جو بھی سیکھ رہے ہیں ان کو اچھے سے سمجھانے کے لیے یہ مختلف رنگوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی با ہے، ٹھیک ہے، اس کا رنگ مختلف ہے، پھر کاف، تا، تاکہ سمجھ آ جائے اور پہچان کرانے میں آسانی ہو۔ اسی طرح اگلا ہے تا، کاف، سا، سا۔ جیسے پہلے بتایا تھا، زبان کو دانتوں کے درمیان رکھ کے نرمی سے ادا کریں گے، سا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے با، تا، سا، نون، یا، صحیح ہے۔ با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف۔ با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، ٹھیک ہے۔ اچھا، سا اور سین کی آوازیں مختلف ہیں، اسی طرح سے صاد، یہ تینوں ملتی جلتی آوازیں ہیں لیکن ادا کرنے کا چونکہ طریقہ مختلف ہے تو اسی لیے یہ ہمیں مختلف آوازیں دیتے ہیں۔ جیسے سا، زبان کو دانتوں کے درمیان رکھ کے نرمی سے ادا کریں گے، سین، ٹھیک ہے، باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے سیٹی کی آواز آتی ہے نا اس طرح سے، سین، صحیح ہے۔ اب جب سا، سین اکٹھا پڑھیں گے تو آپ نے اس چیز کو بالکل واضح ادا کرنا ہے، تاکہ سا، سین دونوں کی آوازیں بالکل واضح ہوں، تاکہ اس کے معنی بھی نہ بدلیں اور آپ کو ثواب بھی مکمل ملے، صحیح ہے۔
آگے ہے سا جیم، ٹھیک ہے. تا ہا دونوں باریک ہیں. تو آج کے لیے ہم اس ایک صفحے کو مکمل کر لیتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ آسانی سے اسے یاد کر لیں گے. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر سے مفردات کو ادا کر کے بتا دیتی ہوں، صحیح ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے. الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، صحیح ہے. چلیں اب میں آپ سے رخصت چاہتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.